السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں روزہ کی جو باتیں مکروہ ہیں وہ بتائی گئی تھیں۔ اب ان مجبوریوں کا بیان کیا جاتا ہے جن کے سبب رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں ہوتا۔ وہ مجبوری ختم ہو جانے پر روزہ قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکراہ و نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہیں۔ ان وجوہوں سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اکراہ کسے کہتے ہیں؟ اکراہ کہتے ہیں اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کا کاٹ ڈالنے یا سخت مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ فاسد کر ڈال، اگر روزہ دار جانتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کر دینا یا ترک کرنا گناہ نہیں ہے، اور اسے ہی اکراہ کہتے ہیں۔ اور ان مجبوریوں سے من جملہ یہ بھی ہے کہ کسی اسلامی بھائی یا بہن نے سفر اختیار کیا تو دوران سفر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ سیدی و مرشدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57 میل 30 فرلانگ یعنی تقریباً 93.5 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کے غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے نکلا وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی سنتوں اور وتر وغیرہ رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی مسافر ہی کہلائے گا، اور مسافر کے احکام میں رہیں گے۔ اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تو اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرنا ہوگا، یعنی اب پوری وہ نماز پڑھے گا۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور یا نہ رکھے۔ اگر خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر یعنی نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، اور اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک ساتھی کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ دن میں اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑ دینے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر دوران سفر توڑ دیں گے تو کفارہ لازم نہ آئے گا، مگر گناہ ضرور ہوگا۔ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے تھے، اسے لینے واپس آئے اور اب آ کر مکان پر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ اگر دوران سفر ہی توڑ دیا ہوتا تو صرف قضا رکھنا فرض ہوتا۔ کسی کو روزہ توڑنے پر
مجبور کیا گیا تو روزہ تو توڑ سکتا ہے، مگر صبر کیا تو اجر ملے گا۔ سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی تو روزہ توڑ دیں۔ جن لوگوں نے ان عذروں یعنی مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث پاک میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر گزشتہ رمضان المبارک کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے، اس کے اس رمضان المبارک کے روزے قبول نہ ہوں گے۔ اگر وقت گزرتا گیا اور قضا روزے نہ رکھے یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو گیا، تو اب قضا روزے رکھنے کے بجائے پہلے اسی رمضان کے روزے رکھے، قضا بعد میں رکھ لے۔ بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی، جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان شریف کے روزے ہیں۔ حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی نوکری اختیار کی ہو۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح طریقے سے ہو یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں بلکہ قضا کر لیں۔ حیض یا نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز ادا کرنا بھی حرام ہے، اور حیض و نفاس کی حالت میں نماز روزہ صحیح ہوتے ہی نہیں۔ نیز تلاوت قرآن پاک یا قرآن پاک کی آیات مقدسہ یا ان کا ترجمہ کو چھونا، یہ سب بھی حرام ہے۔ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے۔ شیخ فانی یعنی وہ معمر بزرگ جن کی عمر اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر روزہ رکھیں گے تو روز بہ روز کمزوری بڑھتی جائے گی۔ جب وہ بالکل ہی روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائیں، یعنی نہ اب روزہ رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ ان میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکیں گے، انہیں اب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا ہر روزہ کے بدلے میں بطور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دیں۔ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو آپ کا دیا ہوا فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھیں۔ یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دیں یا آخر میں دیں۔ فدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو الگ الگ دیں، بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ نفل روزہ قصداً شروع کرنے والے پر اب پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ توڑ دیا تو قضا واجب ہوگی۔ اگر آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمے کوئی روزہ ہے، اب روزہ شروع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ہے، اب اگر فوراً توڑ دیا تو کچھ نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد
اگر فوراً نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتے، اگر توڑ دیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً دوران روزہ عورت کو حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔ عیدین یا ایام تشریق 10 تا 13 ذی الحجہ میں سے کسی بھی دن کا روزہ نفل رکھا تو چنانچہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، لہٰذا اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کے توڑنے پر قضا واجب ہے، بلکہ اس کا توڑ دینا ہی واجب ہے۔ اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے، بشرطیہ کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور ظہور کبریٰ سے پہلے توڑ دے، بعد کو نہیں، یعنی بعد میں نہیں توڑ سکتا ہے۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں عصر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے۔ یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی طلاق بائن دے دے یا مر جائے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلاً وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی روزہ رکھ سکتی ہے، بلکہ وہ منع کرے جب بھی رکھ سکتی ہے، البتہ ان دنوں میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس سے بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک اور قضائے رمضان المبارک کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔ آپ کسی کے ملازم ہیں یا اس کے یہاں مزدوری پر کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزہ کی وجہ سے کام میں سستی آئے گی۔ ہاں اگر روزہ رکھنے کے باوجود آپ باقاعدہ کام کر سکتے ہیں، اس کے کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی، کام پورا ہو جاتا ہے، تو اب نفل روزہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کچھ ضرورت نہیں۔ ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے، تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔ تو دوستو یہ رہے وہ عذر جن سے رمضان المبارک کے روزے